جس طرح سے ایک عرصے سے سیاسی ماحول جو ہے وہ بڑا گرم اور بڑا کشیدہ رہا اور آپ ساروں کے سوالات کے جوابات جو تھے وہ روز دینے پڑتے تھے کہ اسمبلی ٹوٹ رہی ہے، اسمبلی نہیں ٹوٹ رہی۔ فائنلی وہ بھی ہو گیا اور خان صاحب کا اس بہانے ایک اور جھوٹ بھی جو تھا وہ بھی سامنے آ گیا کہ آج بھی انہیں اپنے پناہ گاہ کے لیے ایک اسمبلی بچانا پڑی اور انہوں نے پنجاب کا جو ایک سیاسی قتل تھا، جو ایک معاشی قتل تھا وہ تو کیا، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ کے پی اسمبلی نہ توڑ کر اپنے لیے ایک پناہ گاہ، ایک محفوظ پناہ گاہ جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی ساری کرپشن، میں بنی گالہ کے قصے وہاں پر محفوظ رکھ سکتا ہوں اور رہ سکتا ہوں۔ اگر میرے پاس وہ اسمبلی بھی نہ بچے تو پھر میں کہاں سے بیٹھ کر اس ملک کے جو جمہوری اور سیاسی ادارے ہیں ان کے خلاف جو میں غلیظ زبان استعمال کرتا ہوں وہ کہاں سے کروں گا۔ تو انہوں نے کے پی اسمبلی جو ہے وہ نہ توڑی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں جو اپنی بہتری، جو کہا جاتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، چیئرمین بلاول بھٹو کی جو خارجہ پالیسی تھی یا جو ان کے خارجہ حوالے سے جو ان کی بطور وزیر خارجہ کاوشیں تھیں، جس سے پاکستان آئسولیشن سے بھی نکلا، پاکستان گرے لسٹ سے بھی نکلا اور پاکستان کے لیے لوگوں نے سوچنا اور بات کرنا شروع کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو انتخابی رزلٹس ہیں جو کہ کشمیر میں بھی آپ نے دیکھے اور اس کے بعد سندھ میں اور خصوصاً حیدرآباد اور کراچی کے اندر جہاں پر آج تک پیپلز پارٹی بلدیاتی میئر جو تھے وہ نہیں بنا پائی تھی، حیدرآباد ہو یا کراچی ہو، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پر کلین سویپ کیا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے جیالوں کو، اپنے بھائیوں کو، تمام صوبائی حکومت کو کہ ان کی کاوشوں سے، ان کے ویژن سے، ان کی سندھ کی جو خدمات ہیں صحت کے اندر، تعلیم کے اندر اور دیگر جو انفراسٹرکچر کے لیے ان کی جو کاوشیں تھیں وہ رنگ لائی ہیں، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور جناب صدر آصف علی زرداری کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا کراچی کے ساحلوں سے کامیابی کا سفر شروع کیا ہے اور وہ سندھ سے اور پنجاب سے ہوتی ہوئی انشاءاللہ تعالی بہت جلد گلگت بلتستان کی چٹانوں پر اور چوٹیوں پر آپ کو نظر آئے گی۔ اور پنجاب کے جیالوں کو میں آج خصوصاً کہوں گا کہ میں آپ کی جرأتوں کو، عظمتوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جنرل ضیاء الحق اور جنرل ایوب سے جو اپنی کاوشیں شروع کی تھیں اور پھر مشرف رجیم کے سامنے جس دلیری کے ساتھ آپ کھڑے رہے اور جس طریقے سے آپ نے اس آمریت کا مقابلہ کیا، اور پھر اس سے بڑھ کر جب آپ ایک عمران خان کی شکل میں ایک جمہوری ڈکٹیٹر جو غیر ملکی ایجنڈے پر، جو کسی کے ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے کبھی کشمیر کا سودا کرتا تھا، کبھی اس ملک کے اندر بے روزگاری کی دلیلیں پیش کرتا تھا، جو کبھی اس ملک کے اندر 1 کروڑ گھر کا جھانسا دے کر لوگوں سے چھتیں چھینتا تھا، جو اپنے بنی گالہ کو ریگولرائز کرواتا تھا اور غریب کا جھونپڑا گراتا تھا، آپ نے جس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا، آپ نے جس طریقے سے اس کے بدعنوان کابینہ اور وزراء اور ساتھیوں کا مقابلہ کیا، انہوں نے
جس طریقے سے جس بے دردی کے ساتھ کووڈ کے زمانے میں لوگوں سے ماسک اور سینیٹائزر تک چھین لیے، آج میں پوچھتا ہوں اس بدعنوان حکمران سے کہ کہاں ہے تمہارا ظفر مرزا جو تمہارا مالی سہولت کار تھا، جس نے اس ملک کو کووڈ کے زمانے میں ماسک اور سینیٹائزر سے محروم کر دیا، جس نے کووڈ کی ویکسین میں پیسے کھائے؟ کہاں ہے آج تمہارا عامر کیانی جو اس ملک پر تم نے مسلط کیے اور جو صرف تمہاری سہولت کاری کے لیے اس ملک کے خزانے کو اپنے باپ کا خزانہ سمجھ کر لوٹتے رہے؟ آپ نے اس ملک کو گوگی جیسی طاقتیں مہیا کی جنہوں نے آپ کی بیگم کے ساتھ مل کر اس ملک کے وسائل کو لوٹا، اس ملک کے غریب عوام کا ٹیکس کا پیسہ آپ اس ملک سے گوگی کے ذریعے باہر لے جاتے رہے۔ آپ نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور بالآخر آپ نے اس ملک کے جمہوری اور سیاسی ادارے کو اور پنجاب کے سب سے بڑے جمہوری ایوان کو آپ نے اپنی ضد اور انا کی بھینٹ چڑھاتے ہوئے اس کو توڑا۔ اس پارلیمانی مدت پوری نہ کرنے دی گئی، اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور مذمت کرتی ہے اور آپ کو ایک بھرپور اور ایک طاقتور پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آنے والے الیکشن میں ایک قوت بن کر ابھرے گی، اپنا جو کھویا ہوا مقام تھا اس کو حاصل کرے گی۔ پنجاب کے اندر میں یہاں پر یہ ضرور عرض کروں گا کہ آج جس مہنگائی کا راگ الاپا جا رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے پنجاب کے اندر بے حد کوشش کی کہ ہم پنجاب کی جمہوری طریقے سے ایک آئینی طریقے سے تبدیلی لائیں، اور یہاں پر جو صوبائی ذمہ داریاں ہیں، جو صوبائی خود مختاری کے بعد صوبے کو دی گئی تھی 18ویں ترمیم کی شکل میں اور این ایف سی ایوارڈ کی شکل میں، ہم وہاں پر ایک جمہوری حکومت کا قیام کریں اور اس کے ذریعے مہنگائی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اس میں بدقسمتی سے ہمیں وہ خاطر خواہ کامیابیاں حاصل نہ ہو سکیں، لیکن تحریک انصاف اس سے بے نقاب ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے اس صوبے پر 4 سال تک حکومت کی اور ان 4 سالوں میں ہمیں کسی جگہ پہ کوئی پرائس کنٹرول کمیٹی نظر نہیں آئی، کوئی ہمیں میجسٹریٹ گلیوں بازاروں میں پرائس کنٹرول کے لیے ہمارے سامنے نہیں آ سکے۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آج اگر موازنہ کیا جائے تو کراچی سے بھی بدتر ہے۔ لاہور کے اندر رپورٹڈ کیسوں کی تعداد، یومیہ ڈکیتی، چوری، جو بائک سنیچنگ، یہ ساری اگر دیکھیں تو کم از کم 100 کے قریب ہر روز کی ایف آئی آرز ہوتی ہیں، اور ان رجسٹرڈ کیسز جن کا اندراج نہیں ہو پاتا وہ اس حد تک بڑھتے جا رہے ہیں کہ اگر ان ساروں کو رجسٹرڈ کیا جائے تو پاکستان میرے خیال میں لاہور جو ہے وہی دنیا میں نمبر 1 پہ ہوگا۔ تو ہم یہ ساری چیزیں جو ہے چاہتے ہیں کہ آپ کی وساطت سے عوام کے پاس جائیں اور عوام یہ چیزیں دیکھیں۔ آج جو ایک جھوٹی پاپولیرٹی کا بہانہ بنا کر اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، وہ دراصل اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ اس کے پاس جھوٹ کے بیانیے کے علاوہ کوئی بیانیہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ بت بھی پاش ہوگا ان آنے والے الیکشنز میں۔ بہت شکریہ جی۔ اسمبلی تو ٹوٹ گئی، اب جو ہونا تھا وہ اگلا مرحلہ ہے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے، اس پر آپ اور آپ کی اتحادی جماعت نون لیگ کیا مشاورت کر رہی ہے؟ کون سے نام زیر غور ہیں؟ اور جو کل 3 نام تحریک انصاف کی جانب سے دیے گئے اس میں ایک تو اس وقت حاضر سروس بیوروکریٹ ہے فیڈرل میں، کیسے وہ بن سکتے ہیں نگران وزیر اعلیٰ؟ کیا ان لوگوں کو اس کا پتہ نہیں آئین اور قانون؟ بس آپ ان کے اس ویژن سے اندازہ کر لیں کہ وہ کتنے ایک ویژنری ہیں یا کتنا ایک وہ سیریس ہیں۔ وہ ان کی سنجیدگی کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں پتہ
کہ کوئی سرونگ جو بیوروکریٹ ہے کیا وہ بن سکتا ہے نگران یا نہیں بن سکتا. جہاں تک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا تعلق ہے ہماری مشاورت کا عمل جاری ہے. انشاءاللہ تعالی ایک آدھے دن میں آپ کے سامنے وہ نام بھی آ جائیں گے اور وہ سنجیدہ نام ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ شفاف الیکشن کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے پاسبل ہے وہ ہم کریں اور غیر جو متنازع شخصیات ہیں ہم ان کو سامنے لائیں اور اس سے صوبے کو شفاف الیکشن کی طرف لے کے جائیں. پیپلز پارٹی نے نام دیا یا صرف نون لیگ ہی نام یہ دے گی؟ نہیں، پیپلز پارٹی بھی یقیناً دے گی جی. پیپلز پارٹی اس عمل کا حصہ ہوگی اور ایسا نہیں ہرگز کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ خود سے یہ سارا کچھ کر لے. اگر پہلے ہم ان کے ساتھ ساتھ رہے ہیں تو یہ کام بھی ہم اکٹھے ہی کریں گے. اچھا شادی کیا پیپلز پارٹی یہاں پر موجود ہے لاہور میں، تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ آئندہ عام انتخابات کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی کوئی معاملات ہوں گے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی خود ہی الیکشن لڑے گی؟ دیکھیں جی، ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ کوئی ایسا اتحاد نظر نہیں آ رہا جس میں ایک سمبل پہ ہم لڑیں گے. ہم سارے اپنے اپنے سمبل پہ الیکشن لڑیں گے اور ہاں ہو سکتا ہے کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا چانس ہو سکتا ہے، لیکن الیکشن ہم اپنا اپنا ہی لڑیں گے. اچھا سر، ابھی جو آپ نے بات کی اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے جو نام آئے ہیں 3 سامنے، جس کا اعلان نگران وزیر اعلیٰ نے بھی کیا ہے، تو آپ اس کو ابھی فوری طور پر مسترد کر رہے ہیں یا ان میں سے کوئی نام آپ کو قابل قبول ہے؟ نہیں دیکھیں جی، یہ چیزیں کوئی ڈسکلوز کرنے والی تو نہیں ہوتی کہ پہلے بتا دیا جائے جی کہ ہمیں اس پہ اتفاق ہے اور اس پہ نہیں. اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اگر ان میں بھی کوئی ایسے چیزیں سامنے آئیں کہ ان پہ اتفاق ہو سکتا ہوا تو اتفاق سے تو کوئی منحرف نہیں ہے نا، کہ اتفاق نہیں کرنا. ہماری سیاست کبھی بھی جو ہے وہ مخالفت برائے مخالفت نہیں رہی. ہم نے ہمیشہ تعمیری سیاست کی کوشش کی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ بہتر لوگ جو ہیں وہ سامنے آئیں. آپ کے اپوزیشن لیڈر جو ہیں انہوں نے سی ایم کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے اس کی مشاورت کرنی. اپوزیشن لیڈر تو باہر بیٹھے ہوئے، وہ تو یہاں آ ہی نہیں رہے. نہیں، وہ مشاورت کون کرے گا؟ اپوزیشن لیڈر بھی آ جائیں گے اور کہ وہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہاں ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے. لیکن ابھی یہ میرا خیال ہے کہ معاملات جیسے جیسے کھلیں گے چیزیں آسان ہوتی جائیں گی. حسن مرتضیٰ صاحب، آپ بتائیے گا کہ سابق گورنر چودھری محمد سرور سے پیپلز پارٹی کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیا ان کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کے امکانات، اگر امکانات ہیں تو کب وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں؟ دیکھیں جی، سیاست ممکنات کا کھیل ہے جی، اور آصف علی زرداری ممکنات کے بہترین کھلاڑی ہیں. چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ ایک پروگریسو پولیٹیشین ہیں اور انہوں نے انٹرنیشنلی پولیٹکس کی ہے، وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں اور وہ یہ اس بات پہ تو اتفاق ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے اندر کوئی سیاسی جسے آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کہہ سکتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہمارا کافی چیزوں پر اتفاق ہے. انشاءاللہ تعالی وہ اپنی سوچ رہے ہیں، بہتر فیصلہ کریں گے اور بہت جلد کریں گے. سندھ سے بلدیاتی الیکشن جیتی ہے تو کافی زیادہ لوگوں کو حیرانگی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ تعصب ہے کیا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں جی تعصب ہے، اور خاص کر کے یہ صوبہ سندھ کے ساتھ جو ایک تعصب ہے وہ سامنے آ رہا ہے. ایک نفرت ہے، وگرنہ سندھ میں اگر آپ چلے جائیں تو جو سندھ حکومت نے صوبہ سندھ کو دیا ہے وہ پورے پاکستان میں نہیں ہے. آج بھی اگر نمبر 1 ہیلتھ میں ہے تو وہ صوبہ سندھ ہے. آپ صوبہ سندھ کے چھوٹے چھوٹے اضلاع میں جائیں، آپ کو NICVD ملے گا جہاں پہ دل کا بہترین علاج ہو رہا ہے. آج آپ کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کو بہترین ایک جو ایجوکیشن کا نظام ہے، جو لمز لیول کی یونیورسٹیز ہیں، وہ آپ کو سندھ کے چھوٹے چھوٹے اضلاع میں ملیں گی. اور پھر جہاں پہ آپ دیکھیں کہ اتنا شور شرابہ ہوتا تھا کہ ہر روز تھر میں بچے مر گئے، تھر میں بچے مر گئے. آج تو کبھی کسی ٹی وی نے خبر نہیں دی کہ تھر کے اندر کیا حالات ہیں. آج کیا وہ فوراً جو ساری اموات تھیں وہ ختم ہو گئیں. آج وہ کتا کاٹنے کی، آپ یہاں پہ کتا کاٹ لے کوئی فرق نہیں پڑتا. سندھ میں اگر کتا کسی کے پاس سے بھی گزر جائے تو ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے جی کہ سندھ میں کتا کاٹ گیا. اور سندھ ہی واحد صوبہ ہے جو کتے کاٹنے کی ویکسین بناتا ہے. واحد صوبہ سندھ ہے.
جو خود سے ویکسین بنا رہا ہے، باقی کہیں بھی نہیں بن رہی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تعصب ہے سندھ کے خلاف، اور وہ تعصب نہیں ہونا چاہیے. ہماری ساری اکائیاں جو ہیں وہ بڑی قابل احترام ہیں، اور انہی سے وفاق بنتا ہے. اگر ہم وفاق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سندھ کو بھی مضبوط کرنا چاہیے. اچھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو پیپلز پارٹی وہاں جیتی ہے اس میں کامران ڈسوری جو ہے انہوں نے آصف زرداری صاحب کے فیسیلیٹیٹر کا کام کیا ہے، اور پہلے ایم کیو ایم کو اکٹھا کیا اور بعد میں بائیکٹ کروا دیا. دیکھیں جی، یہ پھر میں وہی عرض کروں گا کہ صوبائی تعصب والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا اکٹھا ہونا بھی خوش آئند ہے، اور ایم کیو ایم نے جو اپنے سیاسی تحفظات تھے اس سے حکومت کو کہا، اور حکومت عدالت میں بھی گئی. حکومت نے ریکویسٹ کی وہاں پہ الیکشن کمیشن کو کہ آپ الیکشن جو ہے وہ پینڈنگ کر دیں، اس پہ ہماری جو جماعتیں ہیں ان کے تحفظات ہیں. اب اگر ایک ادارہ، ایک عدالت اس میں ریلیف نہیں دیتی تو سندھ حکومت کے پاس کون سی آپشن تھی کہ وہ الیکشن روک دیتے؟ ہم نے وہ الیکشنز نہیں کروائے، وہ عدالت کے حکم پر الیکشنز ہوئے ہیں. اگر اس میں کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ بائیک آؤٹ کرتی ہے تو وہ اس کا اپنا ذاتی حق اور رائے ہے. مرتضیٰ صاحب، اسلام آباد میں بھی بلدیاتی الیکشن ایک دن پہلے ملتوی ہوئے تھے، چونکہ اس وقت مسلم نون کو سوٹ کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں ملتوی ہو گئے. وہاں پہ بھی عدالت نے حکم دیا تھا، الیکشن نہیں ہوئے. تو اس سندھ میں ایم کیو ایم کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے کی ایسی کون سی پوزیشن آ گئی تھی کہ آپ وہاں ملتوی نہیں کرا سکے؟ ہم نہیں کروا سکے جی، وہ عدالتوں نے کرنا ہے. تو عدالتوں کے جو فیصلے ہیں پیپلز پارٹی وہ ہمیشہ مانتی ہے. پیپلز پارٹی نے بڑے نقصان بھی اٹھائے ہیں، بھٹو شہید جیسا عدالتی قتل بھی ہوا ہے. اگر اسی آپ کی دلیل کو وہاں کر لیا جاتا تو میرے خیال میں ہم بھٹو شہید کو بچا لیتے. لیکن ہم عدالتوں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے، ہم اداروں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں اور وہ اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں. تاثر یہ آتا ہے کہ جہاں پہ پیپل پارٹی اور مسلم یونین کو ضرورت ہوتی ہے الیکشن کمیشن ان کی مدد کرتا ہے، اور چھوٹی جماعتوں کی مدد نہیں کرتا ہے، وہ ساتھ ملا ہوا ہے. یہ تاثر زیادہ جسے کہتے ہیں مضبوط ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں. نہیں، فیصلے کے باوجود نہیں الیکشن میں الیکشن میرے خیال میں وہ فیصلہ رات کو آیا تھا اور صبح الیکشنز ہونے تھے. اس میں ڈیوٹیاں لگانی جو تھیں وہ مشکلز تھیں، وہاں پہ سامان کی ترسیل جو تھی وہ ناممکن تھی، اس وجہ سے وہ نہیں ہو پائے تھے. یہاں پہ فیصلہ 2-3 دن پہلے آ گیا تھا. یہاں پہ ٹائم تھا اس لیے وہاں پہ الیکشن ممکن تھے، وہاں پہ ٹائم نہیں تھا اس لیے ممکن نہیں تھے. اچھا شاہ جی، بتائیے گا کہ اس وقت جو سیاسی ماحول ہے کافی حد تک گرم ہو چکا ہے، اور دو بڑی پارٹی کے جو سربراہان ہیں، ایک طرف وزیر اعظم صاحب ہے اور دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب ہے. تیسرا روز ہے، ابھی تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ؟ دوسرا یہ بتائیں کہ ایک ہی دفعہ اسمبلی توڑ کر پورے ملک میں انتخابات کیوں نہیں کروا رہے؟ تو دیکھیں جی، جو اسمبلی ٹوٹی ہے وہ وہاں تو الیکشنز بنتے ہیں، اور جو اسمبلیاں نہیں ٹوٹی آپ وہاں پہ ان بیچاروں کو کس جرم کی سزا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ایک بھی غلط ٹوٹی ہے، یہ بھی نہیں ٹوٹنی چاہیے تھی، ٹائم پہ الیکشنز ہونے چاہیے تھے. آپ کہہ رہی ہیں باقی کی 4 بھی توڑ دو، اب یہ کیسے ممکن؟ نہیں، ایک دفعہ نہیں ٹھیک. ابھی آپ کو ٹھنڈ نہیں پڑی، گرم ماحول کہہ رہی ہے، اسمبلی توڑوا دی ہے. ہمیں ساروں کو بے روزگار کروا کے بھی ٹھنڈ نہیں پڑی.